عمر ابن عبدالعزیز جن کی بیوی 4 دن سے بھوکی تھی اور پیٹ میں بچہ تھا، شوہر سے کہہ رہی 4 دن سے کھانا نہیں ملا ہے، اگر پیٹ میں بچہ زندہ رکھنا ہے تو کچھ کھلاؤ مجھے۔ کہا میری بیوی میرے اتنا نہیں ہے کہ میں تمہیں کچھ کھلا سکوں۔ رات میں چپکے سے اپنی لونڈی کو خادمہ کو بھیجا بیت المال، تھوڑا سا دودھ لے آؤ، جب میرا راشن آئے گا تو ہم واپس کر دیں گے۔ ان کی لونڈی جاتی ہے اور رات کے اندھیرے میں کیشیر سے کہتی ہے کہ ایک پیالہ دودھ دے دو، امیر المومنین کی بیوی حاملہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے، اگر کھانا نہیں ملے گا دودھ تو بچہ مر جائے گا پیٹ میں، راشن ملے گا تو واپس کر دیں گے۔ ادھار لینے دینے کا زمانہ آج بھی ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے دے دینا اگلے مہینے کا۔ ہاں دے دیا دودھ، ایک پیالہ دودھ لے کر جب لونڈی گھر میں گھسی، رات کے اندھیرے میں یہ وضو بنا رہے تھے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے، عمر ابن عبدالعزیز دیکھا دروازے سے کوئی آ رہا ہے، پوچھا کون؟ لونڈی پکڑی گئی، کہنے لگی جی میں ہوں۔ کہاں گئی تھی اتنی رات میں؟ کہا بس یہیں، شک ہوا۔ کیا چھپا رہی ہو؟ دیکھیں، چادر ہٹائی تو دیکھا پیالہ، کیا ہے اس میں؟ کہا دودھ ہے۔ کہاں سے لائی ہو؟ بیت المال سے۔ کس کے لیے؟ آپ کی بیوی کے لیے۔ کیوں؟ کہا 4 دن سے وہ بھوکی ہیں، پیٹ میں بچہ تبھی بڑھتا ہے جب ماں کچھ کھائے گی، جب ماں کو کچھ ملے گا نہیں تو بچہ پیٹ میں کیسے بڑھے گا، ڈر تھا کہیں وہ مر نہ جائے، اس بچے کو زندہ رکھنے کے لیے تھوڑا سا دودھ ادھار منگایا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے تہجد کی نماز پڑھنے کے بجائے، وضو بنانے کے بجائے اپنی لونڈی سے وہ دودھ کا پیالہ لے کر اپنی بیوی کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا میری بیوی کیا تم جیتے جی مجھے جہنم میں ڈھکیلنا چاہتی ہو، جہنم میں جھونکنا چاہتی ہو؟ فرمایا نہیں میرے شوہر ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اس دودھ کو میں نے مجبوری میں منگایا ہے، کیونکہ آپ سے میں بار بار کہتی رہی لیکن آپ مجبور ہیں نہیں لا سکتے ہیں، میں نے ادھار منگایا ہے، کوئی خیانت نہیں کی ہے، اگلے مہینے راشن ملے گا ہم دودھ خرید کر واپس کر دیں گے۔ فرمایا میری بیوی یہ دودھ سارے مسلمانوں کی امانت ہے، اس دودھ کو لینے سے پہلے کیا ہم نے پورے علاقے کے مسلمانوں سے اس بات کی اجازت لی ہے؟ جب نہیں لی ہے تو یہ دودھ تمہارے لیے جائز کیسے ہو جائے گا؟ میری بیوی یہ دودھ تمہیں نہیں مل سکتا ہے۔ کہتی ہے میرے پیارے شوہر میری فکر مت کیجئے، آپ کی امانت جو میرے پیٹ میں پل رہی ہے کم سے کم اس بچے کو دیکھیے۔ عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں سوری مجھے یہ دودھ واپس کرنا ہے۔ وہ پیچھے سے کرتا پکڑتی ہیں، قمیض پکڑ کے کہتی ہیں کہ اس بچے کی زندگی کے لیے دے دیجئے، ایک پیالہ دودھ مجھے پی لینے دیجئے، کم سے کم آپ کے اس بچے کی حفاظت ہو جائے، اس کو کچھ طاقت مل جائے پیٹ کے اندر۔ عمر ابن عبدالعزیز نے لوتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھرائے اور کہتے ہیں میری بیوی اپنے پیٹ کے بچے سے پوچھو، جملے دیکھیے آپ ورڈز، اپنے پیٹ میں پلنے والے اس بچے سے پوچھو کیا اس دودھ کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا؟ اگر آواز آئے کہ نہیں رہ سکتا، آپ کے پیٹ کے بچے سے پوچھو کیا اس چوری کے دودھ، اس امانت میں خیانت کے دودھ کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا؟ اگر تمہارے پیٹ کا بچہ تمہیں یہ جواب دے کہ نہیں رہ سکتا تو اس بچے سے کہہ دو کہ مجھے تیری زندگی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بچے سے کہہ دو کہ مجھے تیری زندگی کی ضرورت نہیں ہے، مرتا ہے تو مر جانے دو اس بچے کو، مجھے اپنے بیوی کے پیٹ کا بچے کا مر جانا قبول ہے لیکن امانت میں خیانت کرنا مجھے قبول نہیں ہے۔ مسلمانوں کے مال کو دھوکے سے ایک پیالہ دودھ لے کر اپنی بیوی کو پلانا مجھے گوارا نہیں ہے، میں نہیں پلا سکتا یہ دودھ۔ اور گئے اور بیت المال میں جمع کر دیا۔ تقوی کی طاقت یہ ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے اس ماں کی بھی حفاظت فرمائی اور اس بچے کی بھی حفاظت فرمائی، کیونکہ تقوی میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ کون سی آخرت کی فکر تھی؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا تیاری کی۔